بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل میں باقی جانوروں کی طرح ایک شیر بھی رہتا تھا۔ شیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور غرانا شروع کر دیتا۔ اس کے غرانے کی آواز سے جنگل میں ہر طرف سناٹا چھا جاتا۔ اس کے غرانے سے جنگل میں ہر طرف ایک خوف پھیل جاتا تھا اور تمام چرند پرند خاموش ہو جاتے۔ مگر ایک صبح جب شیر کی آنکھ کھلی، اس نے غرانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ شیر بار بار غراتا ہے مگر بے سود اس کی آواز نہیں نکلتی، کیونکہ شیر اپنی آواز کھو چکا ہوتا ہے۔ وہ بار بار کوشش کرتا ہے مگر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ مگر اب شیر اداس ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس کی آواز کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کی آواز واپس آ سکے۔ یہ سوچ کر وہ جنگل کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک طوطے سے ہوتی ہے اور وہ طوطے سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ طوطا شیر سے کہتا ہے کہ آخر تم اداس کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو شیر نے اپنی اداسی کی وجہ بیان کی اور اس کو کہا کہ میرے دوست، میری آواز کھو گئی۔ شیر طوطے سے کہتا ہے، کیا تم مجھے اپنے جیسا چہچہانا سکھا سکتے ہو؟ شاید اس سے ہی میری دھاڑ واپس آ جائے۔ طوطے نے اپنے پر پھڑپھڑائے اور شیر کو چہچہانے کا طریقہ سکھایا، لیکن جتنی کوشش شیر نے کی وہ صرف ہلکی سی آواز ہی نکال پایا۔ پھر شیر ہاتھی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے، کیا تم مجھے چنگھاڑنا سکھا سکتی ہو؟ شیر نے بڑی امید سے پوچھا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ سے بہت زوردار آواز نکالی۔ شیر نے اس کی نقل کرنے کی کوشش کی مگر وہ پھر بھی ناکام رہا۔ بلیوں نے آہ بھری اور کہا، یہ بھی کام نہیں کرے گا۔ وہ خاموش ہو کر ایک تالاب کے کنارے جا بیٹھا۔ وہ بہت اداس تھا۔ تبھی ایک چھوٹی سی آواز آئی، وہ تھا مائلو۔ مائلو یعنی کہ چوہا۔ مائلو نے شیر سے کہا، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ تو شیر نے کہا کہ میری دھاڑ کھو گئی ہے، میری آواز نہیں نکل رہی اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اس کو کیسے واپس لاؤں۔ مائلو نے کچھ دیر سوچا اور اس کو کہا کہ شاید تمہیں ابھی دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی خاموش رہنا ہمیں وہ سکھا دیتا ہے جو شور مچانے سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ شیر نے ملوں کی دانشمندانہ باتیں سنی اور اگلے چند دنوں تک وہ خاموشی سے جنگل کا مشاہدہ کرتا رہا۔ اس نے پرندوں کی چہچہاہٹ، پتوں کی سرسراہٹ اور دوسرے جانوروں کی ہنسی کو محسوس کیا۔ اس نے گہری سانس لی، منہ کھولا اور اچانک دھاڑا۔ اس کی زبردست دھاڑ واپس آ گئی۔ جنگل اس کی آواز سے گونج اٹھا، لیکن اس بار لیو کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کی دھاڑ کا مقصد صرف زوردار ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب مہربانی، حکمت اور دوسروں کی بات سننا بھی تھا۔ اس دن کے بعد سے شیر فخر سے دھاڑتا تھا، لیکن وہ مائلو چوہے سے سیکھی ہوئی بات کبھی نہیں بھولا۔